بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وسیم احمد شعبہ اردو سیکنڈ ایئر کی کتاب سرمایہ اردو میں سے حصہ نثر میں شامل مضمون شہرت عام اور بقائے دوام پر لیکچر دے رہا ہوں۔ جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے صفحہ نمبر 36 کا جو پہلا پیراگراف تھا اس تک بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد حسین آزاد نے کس طرح اس مضمون میں مختلف مجرد کیفیات کو ایک مجسم کیفیات کی صورت میں، ایک مجسم کرداروں کی صورت میں پیش کیا، اور یہ ایک تمثیلی مضمون ہے۔ اور بات ہم نے جہاں ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ محمد حسین آزاد نے کہا تھا کہ جب لوگ مختلف آلات لے کر کہ جن کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی اور اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا شروع ہوئے، اور پھر وہ فرشتہ رحمت نے میری جستجو کو، میری خواہش کو دیکھا تو اس نے مجھے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے کے لیے کہا، اور پھر میں بھی ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔ نیکسٹ ہم جو ہے وہ چلتے ہیں پیج نمبر 36 کا سیکنڈ پیراگراف۔ مسافر جلد جلد آگے بڑھے اور ایک سپاٹے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے، سپاٹے میں تیز رفتاری کے ساتھ۔ اس میدان روح فضا میں پہنچتے ہی ایسی جان بخش اور روحانی ہوا چلنے لگی جس سے روح اور زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوتی ہے۔ کہ یہ جو وسیع و عریض یہ جو میدان تھا روح افزا، جس میں روح کو تسکین ملتی ہے، یہاں پر پہنچ کر ایک ایسی دلکش ہوا چلنے لگی کہ جس سے روح کو زندگی اور دوام ملتا ہے، ہمیشگی ملتی ہے۔ تمام میدان جو نظر کے گرد و پیش دکھائی دیتا تھا اس کا رنگ کبھی نور سحر تھا اور کبھی شام و شفق، جس سے کوس قضا کے رنگ میں کبھی شہرت عام اور کبھی بقائے دوام کے حروف عیاں تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو میدان تھا جہاں پر ہر طرف ایک روحانی ہوا چل رہی تھی، تو وہاں پر ایسی کیفیت تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے صبح کا اجالا ہو، صبح کو نور بکھرا ہوا ہو، یا پھر شام کے وقت جو سرخی پھیلتی ہے وہ سرخی چھائی ہوئی ہو۔ اور اس جو ہے وہ عالم میں، اس کیفیت میں جو کوس قضا ہے اس کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، 7 رنگ ہیں روشنی کے جو بکھرے ہوئے ہیں، اور ان 7 رنگوں میں جو حروف نمایاں ہو رہے ہیں، چمک رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ کہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر لوگوں کو جو شہرت اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انسان کے دل پر جو گزرنے والی مشکلات ہیں ان کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نور و سرور کا عالم اس دل کو اس طرح تسلی و تشفی دیتا تھا کہ خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے تھے۔ کہ یہ جو کیفیت تھی، یہ نور و سرور کا جو عالم تھا، اس سے دل کو ایسی تسکین اور راحت حاصل ہوتی تھی کہ جس سے پچھلی جتنی بھی مشکلات تھیں ان کی جو گرد تھی وہ دل سے دور ہو جاتی تھی۔ مراد ہے کہ وہ جو مشکلات تھیں اب ان کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی مشکل کاٹی بھی ہے، اور اس مجمع عام میں امن و امان اور دلی آرام پھیلتا تھا، جس کا سرور لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی شادابی ہو کر عیاں تھا۔ ناگہاں ایک ایوان عالیشان دکھائی دیا کہ یہاں پر جو لوگ پہنچ رہے تھے ان کے چہروں پر ایک ایسی خوبصورتی تھی، ایسی کشش تھی، ایسی جو ہے وہ روحانیت تھی کہ جیسے پھولوں کے چہروں پر جو ہے وہ شادابی اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اچانک کہتے ہیں کہ ایک بڑا دربار دکھائی دیا، ایک ایوان عالیشان، ایک بہت بڑا محل دکھائی دیا کہ اس کے چاروں طرف پھاٹک تھے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں ایک پری حور شمائل چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہے اور وہی شہنائی بجا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو پہاڑ تھا اس کی بلندی پر میں نے دیکھا کہ پھولوں کے تختے پر، کہ پھولوں کے درمیان وہ ایک پری ہے جس کا جو حسن و جمال ہے وہ تمام پریوں سے بڑھ کر ہے۔ حور شمائل ایسی حور کے جو حوروں کی سردار معلوم ہوتی ہے،
اور وہ چاندی کی کرسی پر بیٹھی شہنائی بجا رہی ہے، وہ راگنی وہ گیت جو ہے وہ گا رہی ہے، وہ جو ہے وہ ساز بکھیر رہی ہے، جس کے میٹھے میٹھے سروں نے ان مشاقوں کے انبوں کو یہاں تک کھینچا تھا، کہ جس کی میٹھی اور سریلی آواز نے یہ جو لوگ تھے جو اس کے چاہنے والے تھے ان کو یہاں تک وہ کھینچ لائی تھی۔ پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی اور سروں سے اب ایسی صدا آتی تھی گویا آنے والوں کو آفرین و شاباش دیتی ہو، کہ اب جو وہ گیت گا رہی تھی، جو اس کے جو ہے وہ ساز اس کے سروں سے نکل رہے تھے، ان سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے وہ یہاں پر پہنچنے والوں کو آفرین اور شاباش اور خوش آمدید کہہ رہی ہو، اور کہتی ہے کہ خیر مقدم خوش آمدید صفا آور دید، کہ وہ ان کا استقبال کرتی ہے، ان کو خوش آمدید کہتی ہے اور ان کے پہنچنے کو مبارک کہتی ہے۔ اس آواز سے یہ خدائی لشکر کئی فرقوں میں منقسم ہو گیا، کہ یہ آواز سن کر یہ جو ایک بہت بڑا گروہ تھا، مختلف جو ہے وہ گروہوں کے اندر تقسیم ہونا شروع ہو گیا، مختلف فرقوں کے اندر مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ مورخوں کا گروہ ایک دروازے پر استادہ ہوا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مدارج ایوان جلوس میں داخل کرے، کہ یہاں پر جو مختلف گروہ تھے لوگوں کے وہ تقسیم ہو گئے۔ ایک دروازے پر جو تاریخ نگار ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، ان کا جو گروہ تھا وہ استادہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا، تاکہ ہر ایک کو اس کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اس میدان میں، اس دربار میں جگہ عطا کی جائے۔ یکا یک وہ شہنائی جس سے کبھی شوق انگیز جوش خیز اور کبھی جنگی باجوں کے سر نکلتے تھے، اب اس سے ظفر یابی اور مبارکباد کی صدا آنے لگی۔ تمام مکان گونج اٹھا اور دروازے خود بخود کھل گئے، کہ اچانک جو شہنائی ہے، وہ جو گیت ہے، اس سے جو سر نکل رہے تھے، جس میں سے کبھی ولولہ انگیز جو ہے وہ سر تھے نکلتے تھے، اور جس سے کامیابی اور مبارکباد کی آواز آ رہی تھی، تمام جو مکان تھا وہ اس آواز سے گونجنے لگا اور اس کے دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے گئے۔ دیکھا کہ ایک تختے طلسمات کو 32 پریاں اڑائے لیے آتی ہیں، اس پر ایک راجہ بیٹھا ہے مگر نہایت درینا سال، اسے فرقے کے علماء اور مہاجن لینے کو نکلے، مگر پنڈت اور مہاجن لوگ بہت بے قراری سے دوڑے۔ معلوم ہوا کہ راجہ تو مہاراجہ بکرما جیت تھے، اور تخت سنگھاسن بتیسی پریاں اتنی بات کہہ کر ہوا ہو گئیں کہ جب تک سورج کا سونا اور چاند کی چاندنی چمکتی ہے، نہ آپ کا سن ہٹے گا نہ سکہ مٹے گا۔ برہمنوں اور پنڈتوں نے تصدیق کی اور انہیں لے جا کر ایک مسند پر بٹھا دیا۔ اب عزیز طلباء، یہاں سے سبق کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں مختلف زمانوں کے اور مختلف کہہ سکتے ہیں کہ علوم کے جو نامور ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ جیسے اس نے پہلے کہا تھا کہ اس میں تاریخ نگار بھی ہیں، اس میں جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، بادشاہ ہیں، فلسفی ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر جو جن لوگوں کا ذکر ہے ان کا تعلق زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جن خطہ ہائے زمین سے ہے، ان میں ہندوستان، ایران اور یونان کے مشاہیر شامل ہیں۔ اب یہاں پر جو محمد حسین آزاد ہیں، اپنے مضمون کا آغاز یا اپنی بات کا آغاز اس انداز سے کرتے ہیں کہ ایک طلسمی، ایک جادو کا جو ہے وہ تخت ہے، اور اس کو جو ہے وہ 32 پریاں جو ہے وہ اٹھا کر اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آ رہی ہیں، اور ایک راجہ اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ جو ہندوازم ہے، اس میں جو دیو ملائی قصے ہیں، ایسی کسی کہانیاں
کہ جن کے اندر جنوں پریوں کے جو ہے وہ باتیں ہیں اور جو ہے وہ بادشاہوں کے قصے ہیں اور پھر پریوں کا ذکر ہے، تو چنانچہ یہاں پر آزاد نے بھی اسی اسلوب کو اپنایا ہے کہ جو ہندوستان کی جو اساطیر ہیں، جو ہندوستان کی پرانی داستانیں ہیں، ان میں جس انداز سے ذکر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک تخت ہے کہ جس کو 32 پریاں اڑا کر لے کر آ رہی ہیں اور ان پر ایک راجہ بیٹھا ہوا ہے جو دیرینہ سال ہے، انتہائی جو ہے وہ بوڑھا ہے، اور اسے مختلف جو گروہ ہیں ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور پنڈت ہیں اور مہاجن ہیں، وہ اس کو لینے کے لیے استقبال کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ استقبال کے لیے جب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ راجہ مہاراجہ بکرما جیت تھے۔ بکرما جیت ہندوستان کا ایک راجہ، ایک بادشاہ گزرا ہے کہ جو گپت خاندان سے جس کا تعلق ہے، اور اس نے یہ اپنے دور کا ایک جہاں پر ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم تھا، نامور جو ہے وہ شاعر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بے شمار علوم میں کتابیں بھی تخلیق کیں۔ اس کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے کہ جو آج تک جو ہے وہ یاد رکھا ہوا ہے یا آج تک جو ہے وہ زندہ و جاوید ہے، وہ ہے دیسی مہینے، جسے بکرمی سال کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سے ہی جو ہے وہ بکرما جیت سے ہی اس کا جو ہے وہ جو سن ہے، اس کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ انہیں بکرمی مہینے کہا جاتا ہے، اور یہ جنہیں ہم دیسی مہینے کہتے ہیں، ساون، بھادو، اسو، یہ جتنے بھی مہینے ہیں انہیں دیسی مہینے کہا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے وہ ان کا جو پیش کرنا یا ان کا حساب کرنے والا یہ راجہ بکرما جیت تھا۔ تو اس لیے جو پریاں ہیں وہ جب جاتی ہیں تو یہ کہہ کر جاتی ہیں کہ جب تک چاند سورج باقی رہے گا، نہ تو آپ کا جو بنایا ہوا جو تقویمی نظام ہے جو مہینوں کا، جسے بکرمی سال کہا جاتا ہے، نہ وہ ختم ہوگا، نہ ہی آپ کا جو نام ہے وہ کبھی جو ہے وہ مٹے گا۔ جو برہمن تھے اور جو پنڈت تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور اسے جا کر ایک مسند پر ایک جو ہے وہ بڑی کرسی پر بٹھا دیا گیا، ایک بڑے مقام پر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ ایک راجہ کے آنے پر لوگوں میں کچھ کیلو کال ہوئی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے 2 مصاحبوں کو بھی ساتھ لے جائے، اور اراکین دربار کہتے تھے کہ یہاں تمکنت اور غرور کا گزر نہیں۔ اتنے میں وہی 32 پریاں پھر آئیں، چنانچہ ان کی سفارش سے اسے بھی لے گئے۔ جس وقت راجہ نے مسند پر قدم رکھا، ایک پنڈت آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر آشیرواد کہی اور بقائے دوام کا تاج سر پر رکھ دیا، جس میں ہیرے اور پنے کے 9 دانے ستاروں پر آنکھیں مار رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ راجہ بھوج تھے، اور 32 پریوں کا جھرمٹ وہی کتاب سنگھاسن بتیسی تھی جو ان کے عہد میں تصنیف ہوئی، اور جس نے تاج سر پر رکھا وہ کالی داس شاعر تھا، جس نے ان کے عہد میں 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی جاوید بخشی۔ اب جسے دوسری شخصیت جس کا ذکر ہے اس کا تعلق بھی ہندوستان کے اس قدیم دور سے ہے کہ جس کو ہم اگر کہیں کہ یہ قبل مسیح کا دور ہے تو اس دور سے ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے آنے پر بھی کچھ جو ہے وہ بحث مباحثہ بھی شروع ہوا، کیونکہ وہ جو راجہ تھا وہ اپنے ساتھ اپنے وزراء میں سے بھی، اپنے ساتھیوں میں سے بھی کچھ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا کہ اسے بھی شہرت کے دربار میں جگہ دی جائے، لیکن جو یہاں کے انتظامیہ تھی، اس دربار کی جو انتظامیہ تھی، اس نے کہا کہ یہاں پر نہ تو جو ہے وہ جو عہدہ اور مرتبہ ہے، نہ تمکنت ہے، نہ غرور ہے، نہ جو ہے وہ فخر ہے، نہ گمنڈ ہے، وہ کام نہیں آتا کہ یہ جو شہرت کا دربار ہے اس میں نہ تو کسی کا کوئی عہدہ اور مرتبہ کام آتا ہے، اور نہ کسی کا گمانڈ اور غرور، نہ کسی کی طاقت، وہ کام نہیں آتی۔ یہاں پر کردار کام آتا ہے کہ جس کا کوئی کردار ہے اس کردار کی بنا پر وہ شہرت پا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ 32 پریاں پھر آتی ہیں، اور وہ بھی ان کی سفارش سے بھی لے کر جو ہے وہ اس راجہ کو
جو اقتدار ہے، جو کرسی ہے، جہاں پر اس کے عہدے اور مرتبے اور مقام کے مطابق اسے جو شہرت کا مقام دیا جاتا ہے اس پر بٹھاتی ہیں، اور ایک پنڈت آ کر آشیرواد دیتا ہے، اسے جو ہے وہ دعا دیتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور بقائے دوام کا، ہمیشگی کا اور شہرت کا جو تاج ہے اس کے سر پر رکھتا ہے۔ اب چونکہ ہندوؤں کے ہاں یہ ایک انداز ہے کہ جب وہ کسی کو دعا دیتے ہیں تو آشیرواد کی جاتی ہے، تو محمد حسین آزاد نے بھی وہی انداز اپنایا کہ جو ہندوؤں کے ہاں تھا، چونکہ اس کا تعلق بھی ہندوؤں کے خاندان سے ہے، تو اس لیے راجہ بھاوج کے جو سلامتی کی دعا ہے وہ ایک پنڈت دیتا ہے، اور اس کے سر پر ایک شہرت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے، جس میں ہیرے اور پنے کے 9 دانے ستاروں پر آنکھیں مار رہے ہیں۔ اب یہ جو راجہ بھاوج تھا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا کہ اس نے بھی مختلف علوم میں جو ہے وہ بہت بڑی اس کے بھی کارہائے نمایاں ہے، خصوصاً اس نے 84 بکس جو ہیں، کتابیں جو ہیں وہ اس نے تخلیق کی، جو مختلف جو ہے وہ علوم کے حوالے سے تھیں۔ اس میں طب بھی تھی، اس میں سیاست میں تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف شعبہ ہے زندگی ہیں ان سے تعلق رکھنے والی تھی، لیکن 9 کتابیں اس کی ایسی ہیں کہ جن کو آج بھی جو ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں بڑا مقام حاصل ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہیرے کے 9 پنے، ہیرے اور پنے کی 9 جو ہے وہ ستارے آنکھوں پر دانے ستاروں پر آنکھیں مار رہے ہیں، مراد ہے کہ وہ کتابیں ایسی جو ہے وہ شہرت رکھتی ہیں کہ جن کے سامنے ستاروں کی چمک بھی ماند پڑتی ہے۔ اور پھر جو سنگھاسن بتیسی ہے، یہ بھی وہ کتاب ہے جو اس کے عہد میں لکھی گئی، اور جس شاعر نے اس راجہ بھاوج کے سر پر شہرت کا تاج رکھا، وہ بھی جو ہندوستان کا ایک مشہور جو ہے وہ یہ بھی سنگے کہہ سکتے ہیں قبل مسیح کا شاعر ہے، کہ جسے کالی داس کہا جاتا ہے، اور اس کی جو مشہور کتاب ہے، اس نے ایک ڈرامہ لکھا تھا شکنتلا، اس کے نام سے جو بہت زیادہ مشہور ہے، اس کو جو ہے وہ شہرت حاصل ہوئی، اور کالی داس کو جو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، جو بڑے بڑے جو ہے وہ ادیب گزرے ہیں، ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا مرتبہ اور مقام انگریزی کا جو شاعر ہے شیکسپیئر، اس کے جو ہے وہ برابر جو ہے وہ اس کا مقام اور مرتبہ گنا جاتا ہے۔ اور اس نے بھی جو کتابیں تخلیق کی تھیں ان میں فصاحت و بلاغت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے انداز سے کسی بات کا ذکر کرنا کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اس میں معنی سمو دیے جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے فصیح و بلیغ انداز، کہ بات بھی مختصر ہو لیکن اس کے اندر اتنے معنی چھپے ہوئے ہوں کہ اس کو جو ہے وہ اگر تشریح ان کی کرنی پڑے تو کئی صفحات اس کے جو ہے وہ رقم کرنے پڑے۔ تو اس کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ خوبی ہے کہ اس نے مختصر اور جامع انداز میں ایسی باتیں کہی ہیں کہ جن کے مقابلے میں اس کی کتابوں کو فصاحت و بلاغت کا ایک بہت بڑا شاہکار کہا جاتا ہے۔ اس طرف تو برابر کا یہی کاروبار جاری تھا، اتنے میں معلوم ہوا کہ دوسرے دروازے سے بھی داخلہ شروع ہوا۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ محمد حسین آزاد نے ہمیں اس جو دربار ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے مختلف پھاٹک ہیں، اس کے مختلف دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر مختلف جو ہے وہ حوالوں سے جن لوگوں نے شہرت حاصل کی ہے ان کے گروہ استادہ ہے کھڑے ہیں، اور ان کے مطابق جو ہے وہ مرتبہ اور مقام دیا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک طرف میں جس دروازے پر تھا اس پر تو جو ہے وہ یہ جو بادشاہ تھے ان کا ذکر چل رہا تھا، ان کو مرتبے اور مقام دیے جا رہے تھے، تو دوسری طرف جو ہے وہ میں دوسری دروازے کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں کمرہ بھی فروش جھاڑ و فانوس سے بکہ نور بنا ہوا ہے۔ ایک جوان فیل پیکر ہاتھ میں گرز گاؤ سر نشہ شجاعت میں مست جھومتا جھامتا چلا آتا ہے، جہاں قدم رکھتا ہے ٹخنوں تک زمین میں ڈوب جاتا ہے۔ گرد اس کے شاہان کیانی اور پہلوانان ایرانی موجود ہیں کہ درفش کاویانی کا سایہ بے زوال میں لیے آتے ہیں۔ حب قوم اور حب وطن اس کے دائیں بائیں
پھول برساتے تھے، اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون ٹپکتا تھا اور سر پر کلہ شیر کا خود فولادی دھرا تھا۔ مورخ اور شعراء اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے، سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا۔ انہی میں سے ایک پیر مرد دیرینہ سال، جس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کے آثار نمایاں تھے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور ایک کرسی پر جا بٹھایا جسے بجائے پایوں کے 4 شیر کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ پھر پیر مرد نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر چند اشعار نہایت زور و شور کے پڑھے، نہیں بلکہ اس کے کارناموں کی تصویر صفحہ ہستی پر ایسے رنگ سے کھینچی جو قیامت تک رہے گی۔ بہادر پہلوان نے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گل فردوس کا ایک طرہ اس کے سر پر آویزاں کر کے دعا کی کہ الہی یہ بھی قیامت تک شگفتہ و شاداب رہے۔ تمام اہل محفل نے آمین کہی۔ معلوم ہوا کہ وہ بہادر ایران کا حامی شیر سیستانی رستم پہلوان ہے اور کہن سالہ مایوس فردوسی ہے جو شاہ نامہ لکھ کر اس کے انعام سے محروم رہا۔ اب جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ جو محمد حسین آزاد ہیں ان کا ایک خاص اسلوب ہے، اور وہ اسلوب کیا ہے کہ وہ مختلف تشبیہات اور استعارات کی زبان میں جو بات کرتے ہیں، تو ڈاکٹر سید عبداللہ نے ان کے اس انداز کو کہا تھا کہ وہ نثر میں شاعری کرتے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں جب وہ رستم پہلوان کا ذکر کر رہے ہیں تو رستم پہلوان کا ذکر کرتے ہوئے گویا ایسا انداز ہے کہ جس میں شعر کی سی چاشنی اور خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک اور طرف متوجہ ہوا اور ایک ایسا کمرہ کہ جس میں ہر طرف جو ہے وہ قالین بچھے ہوئے تھے اور ہر طرف جو ہے وہ فانوس تھے جن کی روشنیاں چھن چھن کر آ رہی تھی، اور وہ کمرہ جو ہے وہ روشنیوں سے جو ہے وہ نورانی بنا ہوا تھا۔ اور اس دوران ایک جوان فیل پیکر کہتے ہیں کہ جس کا جسم ہاتھی کی طرح مضبوط اور بڑا تھا، ہاتھ میں گرز گاؤ سر، ایک گرز ایک جو ہے وہ جو جنگی یہ آلہ ہے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عصا نما ایک لاٹھی نما گرز ہوتا ہے لوہے کا، گاؤ سر کہ جس کے اوپر جو ہے ایک گائے کا جو ہے وہ سر کی مانند اس کا جو ہے وہ اوپر والا جو سرا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ نشہ شجاعت میں اپنی بہادری کے جو نشہ ہے اس میں جھومتا جو ہے وہ جھامتا آ رہا ہے، یعنی کہ اسے اپنی بہادری پر اس فخر ہے اور اس فخر میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور جہاں تک قدم رکھتا ہے ٹخنوں تک زمین میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کی جو شان و شوکت ہے، مرتبہ اور مقام ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا جو مقام ہے وہ اس طرح ہے، اس کی جو شان و شوکت ہے کہ زمین بھی اس کے پاؤں سے جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو رستم ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کی جو فوج تھی اور جو کیانی خاندان تھا اس کی فوج کا یہ سپہ سالار تھا، اور اس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ یہ تنہا یہ ایسا بہادر اور جری تھا کہ اکیلا 1000 کا جو لشکر ہے اس کا مقابلہ کر سکتا تھا، کہ اتنا یہ بہادر، اتنا جری، اتنا دلیر اور اتنا جو ہے وہ ماہر فن تھا اپنے جو ہے وہ اس حرب کے میدان میں، جنگ کے میدان میں اتنا بڑا جو ہے وہ ماہر تھا کہ تنہا 1000 کا جو لشکر ہے اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ تو چنانچہ اس کی اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ محمد حسین آزاد نے ایسا کھینچا ہے کہ جس سے ایک بہت بڑے دلیر، ایک بہت بڑے جو ہے وہ بہادر جو سپہ سالار ہے اس کا نقشہ ابھرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حب قوم گرد اس کے شاہان کیانی اور پہلوانان ایرانی موجود ہیں، کہ اس کے ارد گرد جو ایرانی بادشاہ تھے وہ ہیں اور ایرانی جو پہلوان ہیں وہ اس کے ارد گرد چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درفش کاویانی
یہ ایرانی فوج کا وہ پرچم تھا کہ جو چمڑے سے بنا ہوا تھا، چمڑے کا بنا ہوا پرچم تھا، جس کا یہ سپہ سالار تھا جس فوج کا، رستم، تو کہتے ہیں کہ اس کے سائے میں یہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور حب قوم اور حب وطن اس کے دائیں بائیں پھول برساتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کی محبت اور اپنے وطن کی محبت پر، چونکہ اس نے اپنی جان قربان کر دی تھی، اس لیے یہ جو ہے وہ چیزیں، یہ حب قوم اور حب وطن اس پر جو ہے وہ پھول برساتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ اپنے دور کا محب وطن تھا، اور جس نے اپنے وطن کے نام پر شہادت کی، وطن ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے۔ اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون ٹپکتا تھا، اور سر پر کلہ شیر کا خود فولادی دھرا تھا، اور اس کے جو ہے وہ آنکھوں سے بہادری جو ہے وہ عیاں تھی، اور اس کے سر پر جو خود کہتے ہیں وہ ٹوپی جو جنگی میدان میں پہنی جاتی ہے، جو لوہے کی ہوتی ہے، وہ ایسی تھی کہ جس سے جو شیر ہے، ببر شیر ہے، اس کی جبڑے کی نما تھی۔ مراد یہ ہے کہ ببر شیر کا جو سر ہے، اس کا جو ہے وہ ایک خود وہ ٹوپی جی سی جو جنگی میدان میں پہنی جاتی ہے وہ اس کے سر پر تھی، اور جو بڑے بڑے تاریخ نگار تھے اور بڑے بڑے جو شعراء تھے جنہوں نے اس کے شجاعت کے جو ہے وہ قصے اور اس کے جو ہے وہ شجاعت کے جو ہے وہ افسانے لکھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کا استقبال کیا۔ اور اسی میں ایک پیر مردرینہ، ایک بوڑھا شخص، اس کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جو فردوسی شاعر تھا، یہ ایک بہت بڑا قصیدہ نگار تھا، جس سے بہت زیادہ فارسی ادب میں شہرت حاصل ہوئی۔ اس نے اس کے جو ہے وہ قصیدے لکھے، اور اس پر جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ اس کی تعریفیں کی، لیکن یہ انعام و اکرام سے محروم رہا، اگرچہ اس کی اس قصیدہ نگاری نے، اس شاعری نے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت دی، اور فارسی زبان و ادب میں فردوسی کا جو نام ہے خصوصی طور پر قصیدہ نگاری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ مانا جاتا ہے، ایک بہت بڑا شاعر جو فارسی شاعری میں اپنا مقام رکھتا تھا، لیکن اس نے اس کے نام و کرام سے محروم رہا، تو اس نے اسے چاہ کر ایک کرسی پر بٹھایا، اور اس کرسی کو جو ہے وہ 4 جو شیر تھے وہ اسے، اب اس کی بہادری کو جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے کہ جس مسند پر، جس کرسی پر اسے بٹھایا گیا، کہ وہ اتنا بہادر تھا کہ اس کی جو کرسی تھی اس کو بھی جو ہے وہ 4 شیر جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، اور پھر اس نے اس کی شان میں ایک قصیدہ کہا۔ اور اس کے بعد پیج نمبر 38 پر جو نیکسٹ پیراگراف ہے، کہتے ہیں کہ بعد اس کے ایک نوجوان آگے بڑھا، جس کا حسن و شباب نوخیز اور دل بہادری اور شجاعت سے لبریز تھا، سر پر تاج شاہی تھا، مگر اس سے ایرانی پہلوانی پہلو چراتی تھی، ساتھ اس کے حکمت یونانی سر پر چھتر لگائے تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، مگر سب اسے دیکھ کر ایسے محو ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا۔ بہت سے مورخ اور محقق اس کے لینے کو بڑھے، مگر سب نا واقف تھے۔ وہ اس تخت کی طرف لے چلے جو کہانیوں اور افسانوں کے ناموروں کے لیے تیار ہوا تھا۔ چنانچہ ایک شخص جس کی وضع اور لباس سب سے علیحدہ تھا، ایک انبوہ کو چیر کر نکلا۔ وہ کوئی یونانی مورخ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر سب سے پہلے کرسی پر بٹھا دیا۔ فرشتہ رحمت نے میرے کان میں کہا کہ تم اس گوشے کی طرف آ جاؤ، تاکہ تمہاری نظر سب پر پڑے اور تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ سکندر یونانی ہے، جس کے کارنامے لوگوں نے کہانی اور افسانے بنا دی ہیں۔ اب جس شخصیت کا ذکر ہے وہ ایرانی جو ایک بہت بڑا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے سکندر اعظم، کہ جس نے کم عمری میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اب اس کا جو ہے وہ جو ذکر ہے، اس کے آمد کا جو انداز ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسا نوجوان کہ جس کا حسن و شباب، چونکہ جو سکندر یونانی تھا، یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ اس نے 32 برس کی عمر میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور اس دوران وہ آدھی دنیا جو ہے وہ فتح کر چکا تھا۔ یہ انتہائی جوان اور حسین و جمیل تھا، تو چنانچہ اس کا جو حسن و جمال ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور اس کی بہادری اور اس کی جو دلیری ہے اس کا جو ہے وہ تاج
تھا کہ اس کے تاج جو ہے سر پر وہ بہادری اور دلیری کا تاج رکھا گیا، مگر اس سے ایرانی پہلوانی پہلو چراتی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ایران کا دارا خاندان تھا، جو تیسرا دارا تھا، اس کو سکندر اعظم نے شکست دی تھی اور اس طرح دارا خاندان کی جو حکومت تھی اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اگرچہ دارا نے جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، لیکن اس سے جو ہے وہ سکندر اعظم کے مقابلے میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر سکندر اعظم کا جب ذکر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پہلوانی کو پہلو چرانا مراد ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ نظریں بچا رہی تھی۔ ساتھ اس کے حکمت یونانی سر پر چھتر لگائے تھی۔ اب جو سکندر اعظم تھا اس کا جو استاد تھا وہ ارسطو جیسا جو ہے وہ عظیم فلسفی تھا، تو چھتر مراد ہے چھتری تانے ہوئے تھا کہ ارسطو کی جو حکمت اور اس کے جو فلسفہ تھا اور جس نے اس کی تعلیم و تربیت کی تھی اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ تھی۔ اور میں نے لوگوں سے پوچھا مگر سب اسے دیکھ کر ایسے محو ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا۔ بہت سے مورخوں سے لینے کو آگے بڑھے مگر سب ناواقف تھے، اور اسے ایک ایسے تخت کی طرف لے چلے کہ جو ناموں اور کہانیوں اور افسانوں کے لیے کہ اس کی شخصیت اور خصوصاً جو ہے اس کی جو موت ہے، سکندر اعظم کی جو موت ہے اس کے بارے میں کئی ایک کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی تو یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ جو ایران کی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس لڑکی نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے اسے جو ہے وہ زہر جو ہے وہ ملی شراب پلا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جب وہ ہندوستان سے راجہ جو پورس تھا اس کے ساتھ مقابلہ کر کے وہ واپس جا رہا تھا تو یہاں پر ایران کے مقام پر یہاں پر وہ ایک اس کے ملیریا کا یا ہیضہ کا جو مرض ہے اس میں مبتلا ہوا اور یہاں پر بخار کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ کسی نے جو ہے اس کے اپنے ہی جو لشکر تھے ان لشکریوں نے جو ہے اس میں سے کسی نے اس کو شراب میں زہر ملا کر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کئی ایک کہانیاں اور کئی ایک افسانے ہیں جو پیش کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو فرشتہ رحمت ہے اس نے میرے کان میں ایک سرگوشی کی اور مجھے کہا کہ اب تم اس دربار کو چھوڑو، اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور کون سے دربار ہیں جہاں پر کن کن لوگوں کو جو شہرت ہے اس کے دربار میں جگہ دی جا رہی ہے۔ یہاں تک جی یہ پیج نمبر 38 ہے، یہاں تک ہم اس کا جو پہلا پیراگراف ختم ہوتا ہے جس میں سکندر یونانی کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک ہم بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم مزید جو ہے وہ اس چیپٹر کے حوالے سے آگے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔